السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن حکیم میں ارشاد ربانی ہے والفجر ولیال عشر، قسم ہے فجر کی اور 10 راتوں کی۔ اور اکثر مفسرین نے یہاں پر 10 راتوں سے مراد ذی الحج کا پہلا عشرہ لیا ہے، اور اس لحاظ سے اس عشرہ کی اہمیت سامنے آتی ہے۔ مزید یہ کہ صحیح بخاری کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد اس عشرہ کی فضیلت کے حوالہ سے ملتا ہے کہ نبی اکرم نے فرمایا کہ کوئی عمل بھی ان 10 دنوں کے عمل سے افضل نہیں ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے پوچھا کہ کیا جہاد بھی نہیں؟ تو نبی اکرم نے فرمایا کہ ہاں، جہاد بھی نہیں، البتہ یہ کہ کوئی اللہ کی راہ میں جان و مال کے ساتھ نکلے اور پھر سب کچھ اللہ کی راہ میں قربان کر دے، یعنی شہید ہو جائے، تو وہ افضل ہے۔ تو اس حدیث مبارکہ سے ان 10 دن کی بڑی فضیلت ثابت ہوتی ہے۔ خاص طور پر روزے کے حوالہ سے جو حدیث مبارکہ ہے وہ صحیح مسلم کے اندر موجود ہے کہ نبی کریم نے فرمایا کہ میں گمان کرتا ہوں کہ اس دن کا یوم عرفہ کا روزہ، یعنی 9 ذی الحج کا روزہ، وہ پچھلے اور آئندہ 1 سال کے گناہوں کا کفارہ بن جائے گا، گناہوں کی معافی کا سبب بن جائے گا۔ محدثین نے وضاحت کی کہ صغیرہ گناہ مراد ہیں، کیونکہ کبیرہ گناہ جو ہیں وہ صرف توبہ کے ساتھ ہی معاف ہوتے ہیں۔ تو بہرحال خاص طور پر روزے کے حوالے سے تو حدیث ملتی ہے 9 ذی الحج کی، پورے 9 دنوں کی حدیث روزے کے حوالے سے نہیں ملتی، لیکن پورے عشرہ کے اندر کوئی بھی عمل ہو تو وہ اہمیت والا عمل ہے اور اس کی بڑی فضیلت ہے۔ تو روزہ بھی ایک عمل ہے، تو ان پہلے 9 دنوں کے اندر اگر سارے دنوں کے بھی روزے رکھ لیے جائیں تو وہ بھی بہتر ہے، وہ بھی مناسب ہے، کوئی عمل ان جیسا نہیں ہے حدیث بخاری کی روایت کے مطابق۔ تو بہرحال 9 ذی الحج کا روزہ، اس کی اہمیت خاص طور پر حدیث سے ثابت ہوتی ہے، اور باقی پہلے 8 دن جو ہیں تو وہ بھی اس سے دوسری حدیث مبارکہ کی روح سے ان کے اندر بھی روزہ رکھنا وہ درست ہو جائے گا۔ ضروری نہیں کہ سارے کے سارے 10 دن کے پورے 9 دن کے پورے روزے رکھے جائیں، 10 کو تو عید ہوتی ہے، اس دن تو نہیں رکھا جا سکتا، تو پہلے 9 دن کے سارے رکھنے لازم نہیں ہے، 9ویں کا ذرا خاص اہتمام ہونا چاہیے، اور پہلے 8 دن میں بھی جتنے رکھے جا سکیں، اگر کوئی 8 کے 8 رکھ لیتا ہے تب بھی ٹھیک ہے، اگر پورے نہیں رکھ سکتا تو جتنے رکھ سکتا ہے تو رکھیں، افضل عمل ہے۔